کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جبریل امین آئے، وعلیہ اصابۃ خضراء، اصابہ کہتے ہیں پٹی کو جو یہاں پہ سر پہ باندھی جاتی ہے نا، اس پٹی کو اصابہ کہا جاتا ہے۔ امامے کو بھی اصابہ ہی کہا جاتا ہے، ویسے اس کا دوسرا لفظ امامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کے سر پہ سبز رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اب دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ انہوں نے سبز رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا۔ مرضی ہے تو یہ معنی کر لیں، مرضی ہے تو کپڑا انہوں نے سبز رنگ کا باندھ رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سبز رنگ کا امامہ پہن کر میری بارگاہ میں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس امامے پہ، سبز رنگ کے امامے پہ گرد و غبار ہے، جو گرد اٹھتی ہے مٹی کی وہ اس پہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا الغبار الذی اراہ علی اصابک ایھا الروح الامین، اے جبریل امین یہ گرد و غبار کیا ہے جو میں تیرے اس امامے پہ دیکھ رہا ہوں، تیرے اس کپڑے پہ دیکھ رہا ہوں، تیری اس پٹی پہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں انی زرت البیت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا، فَالْتَئِمَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہاں میں نے فرشتوں کا جمگڈا دیکھا، ہجوم دیکھا، فرشتے سارے موجود تھے۔ کس جگہ پہ موجود تھے؟ علی الرکن، حجر اسود کے پاس۔ فَهَذَا الْغُبَارُ الَّذِي تَرَى مِمَّا بِأَجْنِحَتِهَا تَأْثِيرًا بِأَجْنِحَتِهَا، یہ جو آپ غبار دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے اس امامے پہ ہے یا میری اس پٹی پہ ہے، یہ ان کے پروں سے اڑنے والی دھول تھی جس کی وجہ سے میرے امامے پر یہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتے پہلے سے اس کی تعمیر کر کے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت، جب آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں نا تو آپ نے فرمایا قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا۔ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر وقت کعبۃ اللہ شریف میں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 رحمتیں اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر سب سے بڑی عبادت کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہے، سب سے بڑی عبادت۔ وہاں نوافل پڑھنا، نماز پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنے سے بھی، قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہے۔ جتنا زیادہ وہاں طواف ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، تھک گئے ہو، تو کسی جگہ پہ بیٹھ کر اس پر نظر ڈال لو، اس کی زیارت کرتے رہو۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات حج کے ایام ہیں، بہت سے لوگ جن کے مقدر میں حج ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میں قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 4 پارے کے اندر ہے،
کہ کعبۃ اللہ شریف کس چیز کو کہتے ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کیا ہے۔ اگرچہ تاریخی لحاظ سے اس کو بیان کیا جائے تو بہت سا وقت درکار ہوگا، لیکن میں صرف ایک حدیث مبارکہ، شاید میرے پاس وقت ہی اتنا ہو کہ ایک حدیث کو مکمل کر سکوں، اس کی عظمت کے لحاظ سے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ کے لحاظ سے بھی یہ حدیث مبارکہ دلیل بن جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر جو زمین میں بنایا گیا یا رکھا گیا، وضع کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، لیکن جہاں معنی لیا جائے گا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا، اب جہاں زمین نہیں کہا کہ للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ وہ مکہ میں ہے۔ اصل یہ لفظ ہے بکہ، یہ بگڑ کر کثرت استعمال کی وجہ سے مکہ ہو گیا، مکہ میں ہے، مبارکم و ہدی للعالمین، اور یہ ایسا گھر ہے کہ جو برکت والا بھی ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا چشمہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ جاتا ہے پہلی نگاہ ڈالتے ہی بندہ مومن جو دعا بھی کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ برکت والا بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، وہ ساری میں نہیں بیان کر سکوں گا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہوئے اپنے موضوع کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مکہ شریف کی پہلی عظمت تو یہ ہے نا کہ دنیا ابھی اس کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور مکہ شریف جس جگہ پہ موجود ہے اس جگہ پہ مکہ شریف کی تعین کی جگہ تب بھی موجود تھی، یعنی ابھی زمین بنی نہیں تھی، آسمان بنا نہیں تھا، صرف پانی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر بلبلہ سا، اس کو حدیث کے اندر غصا کہا گیا ہے، یہ جگہ مکہ شریف کے لیے مختص کر رکھی تھی جو پانی کے اوپر اٹھی ہوئی جگہ تھی، جس سے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کانت الکعبۃ غصاء علی الماء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ شریف ایک جھاگ کی شکل میں تھا، علی الماء پانی پر، قبل ان یخلق اللہ عز وجل السماوات والارض، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا فرماتے، یعنی ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے، کعبۃ اللہ شریف جھاگ کی صورت میں پانی کے اوپر تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ ان کی حدیث کے اندر، ویسے تو ایک حدیث میں آتا ہے 1000 سال پہلے بھی، اس میں مختلف روایتیں ملتی ہیں نا، اس لیے میں نے ایک حدیث ہی آپ کے لیے چنی ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں جو لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا ب40 سنۃ، 40 سال پہلے، ابھی دنیا بنی نہیں تھی، 40 سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کی جگہ متعین تھی، پانی پر، صرف پانی تھا، وکان العرش علی الماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش استوا جس کو کہا جاتا ہے نا وہ پانی پر تھا، تو اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی جگہ متعین تھی پانی کے اوپر۔ اب حضرت آگے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں بھی مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر طوفان نوح میں جب کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا تو پھر اس کی تعمیر ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی، پھر تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی وسعت ہوئی۔ اس کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سب سے پہلے تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جبریل امین آئے، وعلیہ اصابۃ خضراء، اصابہ کہتے ہیں پٹی کو جو یہاں پہ سر پہ باندھی جاتی ہے نا، اس پٹی کو اصابہ کہا جاتا ہے، امامے کو بھی اصابہ ہی کہا جاتا ہے، ویسے اس کا دوسرا لفظ امامہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے سر پہ سبز رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا،
اب دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ انہوں نے سبز رنگ کا عمامہ پہن رکھا تھا، مرضی ہے تو یہ معنی کر لیں، مرضی ہے تو کپڑا انہوں نے سبز رنگ کا باندھ رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سبز رنگ کا عمامہ پہن کر میری بارگاہ میں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس عمامے پہ، سبز رنگ کے عمامے پہ گرد و غبار ہے، جو گرد اٹھتی ہے مٹی کی وہ اس پہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا الغبار الذي ارى على اصابك ایھا الروح الامین، اے جبریل امین یہ گرد و غبار کیا ہے جو میں تیرے اس عمامے پہ دیکھ رہا ہوں، تیرے اس کپڑے پہ دیکھ رہا ہوں، تیری اس پٹی پہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں انی زرت البیت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا، فازدحمت الملائکۃ، وہاں میں نے فرشتوں کا چمگڈا دیکھا، ہجوم دیکھا، فرشتے سارے موجود تھے۔ کس جگہ پہ موجود تھے؟ علی الرکن، حجر اسود کے پاس۔ فہذا الغبار الذی تری مما باجنحتها تاثیرا باجنحتها، یہ جو آپ غبار دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے اس عمامے پہ ہے یا میری اس پٹی پہ ہے، یہ ان کے پروں سے اڑنے والی دھول تھی جس کی وجہ سے میرے عمامے پر یہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتے پہلے سے اس کی تعمیر کر کے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر سب سے بڑی دلیل اس پر کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی، اس کے لیے روایت ہے، اخبار کعبہ کے اندر ایک روایت ہے اور اس کے راوی ہیں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ تھے جو میدان کربلا میں مردوں میں سے ایک بچے تھے جو بیماری کی حالت میں تھے، اس لیے جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک مرد آتا ہے، وہ آ کر آپ کو سلام دیتے ہیں، السلام علیک یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں۔ اس نے آ کر آپ کو مخاطب کیا، یوں مخاطب کیا طواف کے دوران، السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ شرعی مسئلہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے۔ صرف آپ نے یہ وہاں پہ استثناء کر دیا کہ طواف یعنی نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہوتا، لیکن نماز میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کیا نہیں جا سکتا، کعبۃ اللہ شریف کی نظر نہیں رکھی جا سکتی اس پر۔ دوسرا، نماز کے دوران اگر بندہ کلام کرے تو بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن طواف کے دوران ضرورت کا کلام کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں کوئی ضرورت ہو تو کلام کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، اب تو طواف ہی نہیں رہا نا، اب تو طواف کے دوران لوگ ویڈیو میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادت تو عبادت ہی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو اب یہاں اس حدیث سے سنیے کہ ہمارے جو سلف تھے وہ طواف کس حالت میں کیا کرتے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی طواف کر رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے، وہ آپ کو آ کر سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن بنت رسول اللہ، فسکتا، میرے ابا جی خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا کہنے لگے کہ بس وہ طواف کرتے رہے، آنا والرجل خلفہ، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پہلے سے طواف کر رہا تھا، وہ مرد بھی میرے ساتھ چلنے لگ پڑا، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگ پڑا۔ آپ نے دوران طواف بات نہیں کی۔ جب طواف ختم ہوا، 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ چکے، فالتفت الیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے توجہ میری جانب کی، مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹا اے نا سائل، وہ جو مجھے سوال کر کے مجھے سلام دے کے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، وہ سائل کدھر ہے؟
وہ سوالی کدھر ہے جو دوران طواف جس نے مجھ سے کلام کیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ہے. میں نے اسے کہا میرے ابا جی اب تمہیں بلا رہے ہیں. وہ آیا آپ کی بارگاہ میں, اس نے آ کر آپ سے سوال کیا. اب یہ روایت کا الفاظ ہے, اس نے سوال کیا کہ اسالو کا عن بدء ھذا الطواف بھذا البیت. ایک سوال کے اندر بے شمار سوال ہیں. اس نے سوال کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ طواف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ کیسے طواف شروع ہوا؟ کس نے سب سے پہلے طواف کیا بیت اللہ شریف کا؟ اینا اسالو کا بدء ھذا الطواف بھذا البیت. اس کعبۃ اللہ کا, اس بیت اللہ کا طواف شروع کیسے ہوا؟ کہا کہ کیسے تھا یہ پہلے, وَأَنَّا کَانَا وَحَيْثُ کَانَا, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اور یہ کیسے ہوگا, کیفیت کیا ہے. تو حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے ابا جی نے اس کے سارے سوال سنے نا تو فوراً جواب دینا نہیں شروع کر دیا. یہ بھی آپ نے ایک سنت طریقہ بتایا کہ سوال کرنے والے کی پہلے علمی حیثیت کو بندہ جان کے اس کے مطابق سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے, میں اسے کیسے جواب دوں, یہ میرے جواب کو سمجھ بھی سکے گا یا نہیں سمجھ سکے گا. تو ہر بندے کی اپنی ایک علمی حیثیت ہوتی ہے. تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب وہ سوال کر چکا تو میرے ابا جی نے اسے فرمایا کہ من این انتا, سوال کرنے والے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا من اہل الشام, میں شام سے آیا ہوں. پھر آپ نے اسے اگلا سوال کیا این مسکنہ کا, شام میں تیری رہائش کس جگہ پہ ہے, تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی بیت المقدس, میں بیت المقدس میں رہتا ہوں. اب اگلا سوال آپ نے کیا, آپ نے فرمایا فعل قراءۃ الکتابین, شام سے آنے والے بیت المقدس کے رہنے والے مجھ سے بیت اللہ شریف کے بارے میں سوال کرنے والے کہ یہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا طواف کیسے ہوا, کیسے کرنا چاہیے, کیفیت کیا ہونی چاہیے, کہاں سے شروع کرنا چاہیے, کہاں پہ ختم کرنا چاہیے, اس دوران بندے کو کیا کرنا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے. مجھ سے سوال کرنے والے فعل قراءۃ الکتابین, کیا تو نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ شام کا جو ہے تو وہاں تو زیادہ تر یہود و نصارہ ہے, تو نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تورات و انجیل پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اب میں تجھے جواب دیتا ہوں. اما بدا ھذا الطواف بھذا البیت, طواف کی ابتدا کیسے ہوئی, بیت اللہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی, یہ میں تجھے بتاتا ہوں. تو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے, روایت بہت لمبی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینا شروع کیا نا, تو آپ نے سب سے پہلے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ سنایا. آپ نے اسے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر بھیجنا تھا نا, قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا تو فرشتوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں. تو فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یا اللہ تو زمین میں نائب اس کو بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا, جو خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تو ہمیں زمین میں نائب بھیج دے اگر تجھے نائب کی ضرورت ہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب فرشتوں نے یہ جواب دیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یہ جواب سن کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس وقت یہ غم لاحق ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب دے کر کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم نے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر دیا. ہمیں یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے تھا. ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہمیں یہی کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی, ہم سے یہ بات بیان کی, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے کو نائب بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, بلکہ ہمیں جواب میں صرف اتنا کہنا چاہیے تھا
کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے انہیں یہ خیال آیا وَأَنَّهُ قَدْ غَضَبَ مِنْ قَوْلِهِمْ کہ انہوں نے اپنے جواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ یہ فرشتوں کو خیال آیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو یہ خیال آیا نا تو انہوں نے کیا فَلَزُورٌ بِالْعَرْشِ انہوں نے عرش کو پکڑ لیا، عرش کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو، وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ اور اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا۔ جیسے دعا مانگتے ہوئے یہ بندہ یوں ہاتھ اوپر کر کے نا سروں کو اوپر کرتا ہے اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے، فرشتوں نے بھی یہی کیا۔ وَأَشَارُوا بِالْأَصَابِعِ اور وہ انگلیوں سے اشارے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے۔ اگرچہ فرشتے ترک اولا ہی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے یہ جو جواب دیا، ہم نے جو تجھے غصے ہمارے اس قول سے اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو یا اللہ ہمارا یہ قول ہم واپس لیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا، یتضرعون وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے تھے، ویبکون روتے تھے، اشفاقا لغضبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے رونا شروع ہو گئے۔ وطافوا بالعرش 3 ساعات امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک وہ بیت اللہ شریف کا طواف، عرش کا طواف کرتے رہے۔ یہ ابتدا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی کیسے ہوئی۔ فرشتوں نے جب یہ جواب دیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ جواب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے انہوں نے عرش کو تھاما اور وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ پڑے اور عرش کا طواف کرنے لگ پڑے۔ لگاتار 3 گھنٹے تک عرش کا طواف کرتے رہے، یہ اس روایت کے مطابق ہے۔ اچھا اس کے بعد فنظر اللہ علیہم اب اللہ نے ان کی طرف نظر کی، نظر بھی کون سی؟ فنزلت الرحمت علیہم اللہ نے ان کی طرف رحمت کی نظر کی، جس سے فرشتوں کو خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے ختم ہو گئی۔ فنزلت الرحمت علیہ تو جب اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی فوضع اللہ تعالیٰ تحت العرش بیتن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی فرشتوں کی کہ مجھ کو اس طرح راضی کیا جائے کہ جب میں اگر کسی اپنے بندے کے کسی فعل کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جاؤں تو میرے بندے کو مجھے راضی کس طرح کرنا ہے۔ یہ جو فرشتوں نے طریقہ اپنایا نا اس طرح راضی کیا جاتا۔ اب ظاہر ہے عرش کا طواف کرنا بڑا مشکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوضع اللہ تعالیٰ تحت العرش عرش کے نیچے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اللہ نے وہاں پہ ایک گھر بنایا، یہ آسمانوں میں پہلا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے وہاں پہ اب بھی طواف کرتے ہیں۔ اب بھی فرشتوں کے لیے طواف کی وہ جگہ ہے، مدینہ شریف میں روزے میں حاضری دیتے ہیں لیکن طواف وہاں پہ کرتے ہیں بیت المعمور میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا علی 4 اساطین من زبرجد، 4 ستونوں پر تھا، زبرجد اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، قال اللہ تعالیٰ للملائکۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں طوفوا بہذا البیت عرش کا طواف چھوڑ دو، اس گھر کا طواف کرو۔ اب تمہارا کام ہے بیت المعمور کا طواف کرنا، اس گھر کا طواف کرنا، تم اس گھر کا طواف کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وترکوا العرش انہوں نے عرش کا طواف چھوڑ دیا۔ وَسَارَابًا عَلَيْهِمْ وَمِنَ الْعَرْشِ اور یہ بیت اللہ معمور کا طواف کرنا ان کے لیے آسان تھا عرش کے طواف سے۔ عرش کا طواف ان کے لیے مشکل تھا، بیت المعمور کا طواف کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اب جب انہوں نے یہ طواف کرنا شروع کیا نا تو آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ ابنوا لی بیتن فی الارض، ایسا ہی زمین میں جاؤ بالکل اس کے نیچے جہاں یہ بیت المعمور ہے اس کے نیچے زمین کے اوپر جاؤ، ابنوا لی بیتن فی الارض بمثالہ وقدوہ اسی کی مثل اور اسی کے نمونے کا ایک گھر زمین کے اوپر بناؤ۔ اب یہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر تھا،
یہ کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر تھی۔ یہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فرشتوں زمین پہ جاؤ، جیسا گھر میں نے تمہارے لیے جہاں بیت المعمور میں بنایا ہے تم اس کا طواف کرتے ہو، ایسا ہی گھر تم زمین کے اوپر بناؤ، بالکل اس کے نیچے۔ وہ جگہ تو پہلے سے موجود تھی، میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے بیان کر دیا، پانی کے اوپر پہلے سے موجود تھی زمین و آسمان بننے سے پہلے۔ اب اس کا تعین کیسے ہوا کہ اوپر بیت المعمور میں وہ گھر بنا، نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بالکل اس کے نیچے جا کر اسی کی مثال اور اسی کے نمونے پر ایک گھر بناؤ جو پہلا گھر ہوگا زمین میں۔ اب یہ جو کہا گیا نا اول بیت وضع للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین میں پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع کیا۔ للذی ببکہ تھا، جو مکہ شریف میں ہے، بیت اللہ شریف، مکہ شریف کعبۃ اللہ اس کا نام ہے، یہ بنایا گیا۔ اچھا اب اس کے بنانے کی وجہ، علت کیوں بنایا گیا؟ ویسے تو یہاں سے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرشتوں نے جب محسوس کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا، تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے ان کے لیے بیت المعمور بنا دیا کہ جہاں تم طواف کرو میری نظر رحمت تم پہ پڑے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بہتری کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ نیچے یہ گھر بناؤ، ایسا ہی گھر، اسی کے نمونے کا گھر اسی کے نیچے بناؤ۔ ہوگا کیا؟ وَيَطُوفُ حَوْلَهُ كَمَا طُفْتُمْ حَوْلَ عَرْشِي، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور میں تم گھر کے بنا کے آؤ، میرے بندے اس کا یوں ہی طواف کریں گے جیسے تم عرش کا طواف کرتے رہے تھے۔ یطوف حولی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بندے اس کا طواف کریں گے کما طفتم حول عرشی، جیسے تم عرش کا طواف کرتے رہے تھے، پھر میں نے تمہارے لیے بیت المعمور بنا دیا تو اب تم بیت المعمور کا طواف کرتے ہو۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَأَرْضَاهُ كَمَا رَضَيْتُ مِنْكُمْ، جو میرا بندہ بھی سچی نیت کے ساتھ آ کر اس گھر کا طواف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے اسی طرح راضی ہو جاؤں گا جیسے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ ہے اس کعبۃ اللہ شریف کی عظمت، اور یہ ہے کعبۃ اللہ شریف کی ابتدائی بنیاد۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اب چونکہ وقت تھوڑا ہے نا، میں آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت، جب آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں نا تو آپ نے فرمایا قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا۔ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر وقت کعبۃ اللہ شریف میں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 رحمتیں اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر سب سے بڑی عبادت کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہے، سب سے بڑی عبادت۔ وہاں نوافل پڑھنا، نماز پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنے سے بھی، قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہے۔ جتنا زیادہ وہاں طواف ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، تھک گئے ہو، تو کسی جگہ پہ بیٹھ کر اس پر نظر ڈال لو، اس کی زیارت کرتے رہو۔ اتنی عظمتیں ہیں اس کے اندر۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک رکن ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ اس کے چومنے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت سے اس کو استلام کیا کرو۔ ایک تو ہے نا چومنا، ایک ہوتا ہے استلام، وہ چومنے کے قائم مقام ہے کہ یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ استلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن جب آئے گا تو اپنے استلام کرنے والے اور چومنے والوں کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے تو یہ سفید رنگ کا پتھر تھا، لوگوں کے گناہ چوس چوس کر جس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے، یہ لوگوں کے گناہ چوستا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنا کے اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اکثروا استلام ھذا الحجر، اس حجر اسود کو کثرت سے چوما کرو، اگر بیت اللہ شریف میں جانے کا استلام کیا کرو۔ استلام کا لفظ ہے جہاں پہ، اکثروا استلام ھذا الحجر، اس پتھر کو کثرت سے استلام کیا کرو جب تم بیت اللہ شریف میں جاؤ۔ تمہیں اگر وہاں پہ نصیب ہو جائے نا حاضری تو کثرت سے استلام کیا کرو۔ فَإِنَّكُمْ يُوشَكُونَ أَن تَفْقِدُوهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ تم سے گم ہو جائے گا، یعنی یہ موجود ہے بیت اللہ شریف میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حدیث سے آپ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ تم سے گم ہو جائے گا۔
وجہ کیا، کیسے گم ہوگا؟ ان اللہ عز وجل لا یترک شیئا من الجنۃ فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت جنت کی جتنی چیزیں بھی زمین میں آئی ہوئی ہوں گی نا، وہ کوئی ایک بھی زمین پہ نہیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے۔ جب تک یہ زمین پہ موجود ہے اس وقت تک بندوں کو یہ خوشخبری ہے کہ آسمانی کوئی ایسی آفت نہیں آنے والی، کوئی ایسا عذاب نہیں آنے والا جیسا عذاب باقی امتوں پہ آیا کرتا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے امت مصطفیٰ پہ نہیں آئے گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا اول ما یرفع رکن، سب سے پہلے جب قیامت قریب آئے گی تو یہ حجر اسود اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اچانک حجر اسود غائب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمائی۔ دوسری فرمائی والقرآن، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے جو الفاظ، پہلی تو بات ہے اب جیسے وقت گزر رہا ہے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن کو یاد ہی نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہم قرآن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے سامنے اب نظر آ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت قرآن لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف اسلام کا نام باقی ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے نماز کیا ہے، قرآن کیا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کے ارکان کیا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرُؤْیَا النَّبِیُّ فِی الْمَنَامِ، تیسری چیز یہ ہے کہ میں جو کبھی کبھی اپنے امتیوں میں سے کسی کو خواب میں زیارت کراتا ہوں، میری زیارت ختم ہو جائے گی میری امتیوں کے لیے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ عظمت ہے کعبۃ اللہ شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے کرائی، اور اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جو بندہ اس کا طواف کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے راضی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کی عظمت سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔